کہ آپ نے انسٹاگرام پہ دیکھا ہی ہوگا کہ پچھلے دنوں جیسے کہ سر ساحل ندیم کی اور دوسرے جو اسکالرس ہیں ان کی پینل ڈسکشن بھی، میری بات انہی لوگوں کو سمجھ آ سکتی ہے جنہوں نے پینل ڈسکشن دیکھی ہے اور جو سر ساحل ندیم کی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں۔ جیسے ہم نے پینل ڈسکشن میں دیکھا تھا کہ سارے علماء کرام سارے ایک سائڈ پہ ہیں اور سر ساحل ندیم کی بات کو، ان کے پرسپیکٹو کو سمجھا نہیں جا رہا، اور بات مغیرہ بھائی اور جو دوسرے جو اسکالرس بیٹھے ہوئے تھے وہ یہی بات کہہ رہے تھے کہ نہیں آپ ہمیں کوئی پریکٹیکل سولوشن بتائیں، سر ساحل آپ ہمیں کوئی پریکٹیکل سولوشن بتائیں، آپ تو بلیم گیم کھیلتے رہتے ہیں، آپ تو علماء کو بلیم کرتے ہیں کہ علماء یہ نہیں کرتے، علماء کرام وہ نہیں کرتے، تو آپ کیا کریں، آپ ہمیں کوئی پریکٹیکل سولوشن بتائیں۔ میں حیران پریشان تھی، مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے، اور سر ساحل ندیم کو جتنا اللہ تعالیٰ نے علم دیا، اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ اللہ تعالیٰ ان کو علم دے کہ ایک شخص آپ کو سال ہو گیا، ایک شخص آپ کو طریقہ بتا رہا ہے، آپ کو پورا پلان بتا رہا ہے کہ آپ نے یہ ایسے آپ نے کام کرنا ہے، یہ آپ نے علماء کرام سے فتویٰ پاس کروانا ہے، یہ آپ سمپل سی اسٹریٹجی ہے، انہوں نے پریکٹیکل سولوشن آپ کو بتایا، اور پھر بھی آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں یار آپ ہمیں کوئی پریکٹیکل سولوشن بتاؤ، آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ اور یہ سر ساحل ندیم کے جو ایموشنز ہیں نا، وہ وہی جانتا ہے کہ جب وہ اتنی سالوں سے، وہ اتنی دیر سے لوگوں کے آگے کلپ رہے ہیں کہ میری بات سمجھو، اور لوگ ان کی بات کو سمجھنا نہیں چاہ رہے ہوتے۔ وہ ایک جو انسان ہے نا وہ سمجھ سکتا ہے کہ جب وہ اگلے بندے کو بات سمجھانا چاہ رہا ہو اور اگلا بندہ جان بوجھ کے نہ سمجھنا چاہ رہا ہو، تو وہ سر ساحل ندیم کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ علم دے۔ اب دیکھیں سر ساحل ندیم کی جب بات ہوئی تو سب نے کہا کہ پریکٹیکل سولوشن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور پریکٹیکل سولوشن کیا ہے؟ یہ سارے جتنے بھی علماء کرام بیٹھے ہیں ان کو وہ ایگری کرنا چاہیے تھا، ان کو سر ساحل ندیم کے پرسپیکٹو سے، کہ ہاں ہم تو یہ بھی نہیں کہہ رہے، ہم تو کہتے ہیں فلسطین کی بات نہ کریں، ہم یونٹی کی بات کرنے آپ بیٹھے ہیں، ٹاپک آپ کا یونٹی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ فلسطین کا نام نہ لے کے آئیں، تو یونٹی کیسے آپ کی آ سکتی ہے؟ اور سر ساحل ندیم نے ہی پریکٹیکل سولوشن بتایا۔ تو سب سے پہلے سر ساحل نے کیا کہا تھا کہ پہلی صف کا جو غازی ہے وہ میں ہوں گا، ٹھیک ہے نا، پہلے سب سے پہلے جو خون آلود ہوگا وہ میں ہوں گا، اس کے پیچھے میرے اسٹوڈنٹس ہوں گے۔ تو ابھی آپ دیکھیں سر ساحل ندیم کو اریسٹ کر لیا گیا نا۔ اب یہ جو سین گورنمنٹ کا اور یہ جو انہوں نے یہ تو صرف ایک بہانہ ہے کہ انہوں نے اس طرح کے الفاظ یوز کیے ہیں سر ساحل نے جس وجہ سے ان کو اریسٹ کر لیا، کہ یہ تو صرف ایک بہانہ ہے، اصل میں بات تو اور ہے۔ اصل میں تو گورنمنٹ کو اور علماء کرام کو باقی کو تو سب کو مسئلہ تو یہ ہے کہ سر ساحل ندیم حق کہتے ہیں، صحیح بات کرتے ہیں، یہ ان کو ہضم نہیں ہو رہا۔ اور پینل ڈسکشن ان کے پوڈ کاسٹ میں جیسے کہ سر ساحل نے کہا تھا کہ میں نواز شریف کو اور شہباز شریف کو ان سب کو بتاتا ہوں کہ موسیٰ پیدا ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح کی جب وہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو یہ لوگوں سے ہضم نہیں ہوتی، یہ تو صرف ایک بہانہ ہے ان کو اریسٹ کرنے کا۔ تو سمپل سی بات ہے کہ جتنے بھی علماء کرام پاکستان کے جو دیندار لوگ ہیں، جو دین کا مطلب ٹیگ لگاتے ہیں آگے اور اس فلسطین کے بارے میں کچھ کرتے نہیں ہیں، فلسطین کا نام نہیں لیتے، ایک ہی ان کی ریزن ہے کہ وہ فلسطین کے بارے میں کچھ بھی نہیں کر رہے، وہ یہی ہے سر ساحل ندیم کو جو اریسٹ کیا گیا ہے۔ یہ بزدل ہے، ہمیں ان کو ڈر لگتا ہے ہم سب کو کہ اگر ہم نے بھی فلسطین کے بارے میں بات کی جائے، سر ساحل کھل کے بات کرتی ہیں، حق بات کرتے ہیں، کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے سوا وہ کسی سے نہیں ڈرتے، تو اگر ہم نے بھی ایسی بات کی تو کیا ہونا ہے؟ جیسا ساحل کو اریسٹ کیا گیا، ہم یہ اریسٹ کر لیا جائے گا صرف اس اریسٹ ہونے کی وجہ سے کہ ہم نے حکومت کے خلاف نہیں کچھ بولنا، ہم حکومت کے چمچے ہیں، ہم گورنمنٹ کے خلاف ہم نے کچھ نہیں بولنا، اگر ہم نے گورنمنٹ کو کچھ کہہ دیا تو کیا ہونا ہے؟ وہ گورنمنٹ میں پکڑ کے لے جانا ہے، بس یہ ہمت نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے جتنے بھی علماء کرام یا ان کے فالوورز ہیں اور جو اندھا دھند مطلب کہ فالو کرتے جا رہے ہیں اور ساحل کو باتیں سناتے ہیں کہ آپ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، یہ ہم بائسڈ ہو کے نہ سوچے، ٹھیک ہے، ان بائسڈ ہو، ہم جتنے بھی مسلمان ہیں وہ ان بائسڈ ہو کے دیکھیں۔ میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہی کہ میں سر ساحل ندیم کی اسٹوڈنٹ ہوں تو اس وجہ سے میں کہہ رہی ہوں، نہیں، اگر کوئی بھی مسلمان ہے اگر سر ساحل کو کوئی برا کہتا ہے تو اگر ہم ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ نہیں آپ ان کی بات سمجھو، تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ شخصیت پرستی کر رہے ہیں۔ شخصیت پرستی نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک مومن کی عزت ہے اس کے مطلب کہ احترام کرنا چاہیے، اور مومن کے جب وہ اس کے غیر حاضر میں جب لوگ اس کے بارے میں بری بات نہیں اور آپ کو پتا ہو کوئی بات صحیح ہے تو آپ اس کو ڈیفینڈ کرو، ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ ایک دفعہ بائسڈ ہو کے نہ دیکھیں، ان بائسڈ ہو کے آپ دیکھیں کہ کون صحیح بات کہہ رہا ہے اور کون نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے، اور یہی آپ کا جواب اس کے سامنے ہے کہ یہی وہ مین ریزن ہے جس کی وجہ سے جتنے بھی علماء کرام میں کوئی فلسطین کے بارے میں بات نہیں کرنا، کچھ نہیں کرتا، گورنمنٹ کے خلاف کچھ نہیں بولتا، کہتے ہیں کہ نہیں جس طرح کا مرضی حکمران آ جائے ہم نے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ اور اسی وجہ سے تو انہوں نے حسین علیہ السلام کے سارے مقصد کو چھپایا ہوا ہے، اس وجہ سے تو سارے ہمارے مدرسوں میں حسین علیہ السلام کے مقصد کو اتنا کنفیوز کر کے بتاتے ہیں، حالانکہ حسین علیہ السلام اسٹیٹ کو چیلنج کرنے ہی نکلے تھے، حسین علیہ السلام یزید کو ہی چیلنج کرنے نکلے تھے، اور یہی یزید کو برداشت نہیں ہے۔ اس طرح کا مرضی حکمران ہو، اولو الامر اگر 2 نمبر کام کر رہا ہے، وہ غیر اللہ کے قانون کو جاری کر رہا ہے، تو عام عوام پر اس کی اطاعت کرنا فرض نہیں ہے۔ اطاعت تو ہوتی اسی کی ہے جو بس اچھے کاموں میں اطاعت ہوتی ہے، برے کاموں میں کون اطاعت کرتا ہے؟ ہم حسین علیہ السلام کے مقصد پہ چل دیں نا ساحل ندیم، تو اس وجہ سے جو سارے ہیں نا ان کو یہ باتیں ہضم نہیں ہوتی۔ قیامت والے دن تو مقدمہ کھلنا ہے، ادھر تو پتہ چلے گا، اور انشاءاللہ دیکھیں آپ جب ساحل ندیم حوض کوثر پر جائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کے مسکرائیں گے، انشاءاللہ، یہ ہماری دعائیں اور ہمارا پورا یقین ہے یہ کہ حوض کوثر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کے مسکرائیں گے، اور ساحل کے پیچھے کروڑوں اربوں خربوں لوگوں کا مجمع ہوگا،
जत्था होगा जी, वो कहते हैं कि मेरे पीछे जत्था हो कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देख के मुस्कुराएं कि सिर्फ तुम अकेले अपने आप को बचा के नहीं आगे, तुमने इतने लोगों को बचाया आग से, और मेरे दीन को ऐसे लेके चलेंगे और जो मेरा मिशन था उसको ऐसे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। और ये हम जो है ना, ये नफरत की पट्टी और तासुब पसंदी इससे बाहर निकल के हम देखें कि हक क्या है, सच क्या है, और जो सही बंदा हक बात कर रहा होता है उसके साथ खड़े हों। अगर आपने उसके साथ नहीं भी खड़े हो ना, तो इस तरह की फिजूल बातें और इल्जामात लगाना, गालियां देना और हेटर स्पीच करना, ये किसी को हक नहीं पहुंचता। जब तक आपने उनकी कोई वीडियोस नहीं देखी, रील्स देखे, तो आप जजमेंट हम कर लेते हैं, और मुसलमान कभी भी जजमेंटल नहीं होता। जब तक आपने उनकी कोई पूरा सेशन आप देखे, 2-3 घंटे का सेशन, फिर आपको पता चलेगा ना, फिर आप अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू देने का आपको हक भी है। अगर आपने उनकी कोई पूरी वीडियो नहीं देखी, सिर्फ आपने छोटी रील्स देख के आपने अपना पर्सपेक्टिव बना लिया उनके बारे में, तो ये उल्टा आप पर ही गुनाह है, ठीक है ना। ये बचत नहीं होनी कि किसी मोमिन के ऊपर आप इस तरह के हम इल्जामात लगाएं, तोहमात लगाएं और उसको डिग्रेड करें। अगर आपने उनको सपोर्ट नहीं करना, ना करें, ठीक है ना। लेकिन इस तरह की बातें करके अपनी ही आखिरत हम बर्बाद कर रहे हैं, उनका कुछ नहीं जाना। अल्लाह ताला उनके साथ है और अल्लाह ताला उनकी मदद कर रहे हैं। और जैसे सर साहिल खुद कहते हैं कि आप उनके स्टूडेंट्स उनके लिए दुआ किया करें कि अल्लाह ताला उनको बड़े बड़े कामों के लिए चुन ले। तो हमारी तो दुआएं हैं उनके साथ, हम तो यही दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला सर साहिल को, उनके बेटे को, जैसे वो कहते हैं कि मुझे मेरे बेटे शाफिक और रियाकारी से पाक अल्लाह ताला के रास्ते में शहादत वाली मौत है, तो हम तो उनके लिए ये दुआएं करते हैं। और ये हमारे लिए और सर साहिल के लिए फख्र की बात है कि जो हक पे चलने वाला बंदा होता है, उसी के तो ये मुसीबतें आती हैं, उसी को तो ये हुक्मरान और ये ज़ीदी हुक्मरान जो है, उनको ये बर्दाश्त नहीं होता। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सर साहिल दीन को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, और दूसरे लोग जो है ना, उनके भी ये पॉइंट है कि उनका कुछ भी नहीं जाना, वो अपनी आहरत को बहुत बर्बाद कर रहे हैं। खुद देखें, आप खुद देखें कि सच क्या है, हक क्या है, ठीक है ना। आपको सारा पता चलेगा कि कौन आपको किस ट्रैक पे लेके जा रहा है, कौन आपको सही ट्रैक पे लेके जा रहा है, कौन गलत ट्रैक पे लेके जा रहा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।